بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، چین اور روس کے انٹیلیجنس اداروں نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کروانے کی امریکی سازش کے حوالے سے کیا ہوش ربا رپورٹ دی ہے، اور تھرڈ ورلڈ وار کا میدان جنگ یوکرین سے پاکستان اور افغانستان میں منتقل کیے جانے کے حوالے سے کیا خوفناک صورتحال اگلے 3-4 ہفتوں کے اندر سامنے آنے والی ہے۔ یہ چونکا دینے والی تفصیلات آج کی اس ایکسکلوسیو ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حالات جس قیامت صغریٰ کی طرف جا رہے ہیں، اس سے بچانے کے لیے عمران خان کی پیرول پر رہائی اور افغانستان، چین اور روس کا ان کا ہنگامی دورہ اب کیوں ضروری ہو گیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، شریر جنات کو بوتل میں بند کر کے روحانی علاج کرنے والے جنوبی پنجاب کے مشہور نابینا عامل حافظ غلام اللہ نے اپنے استخارے میں پاکستان، بھارت اور افغانستان کی جنگ کے حوالے سے کیا قیامت کے مناظر دیکھے ہیں، کون کون سے محاذ جنگ پر کون کون سے خطرناک ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، اور کون کون سے بارڈرز پر اس وقت بھارت کس قسم کی فوج اور کس قسم کے ہتھیار جمع کر رہا ہے۔ یہ ساری تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جو ٹیلی فونک انٹرویو ہم نے حافظ غلام اللہ کا لیا ہے، ہمارے ساتھ جو گفتگو ہوئی، وہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام، نابینا عامل نے 9 دسمبر سے 16 دسمبر کی تاریخیں 9 دسمبر سے 16 دسمبر تک کی تاریخیں کیوں انتہائی خطرناک قرار دی ہیں، کہ جن میں ان کو بھارت کی طرف سے پاکستان کے ایک خاص علاقے میں حملہ ہوتا دکھایا گیا ہے۔ یہ تفصیل بھی شیئر کریں گے، اور چونکہ ہمارے بہت سے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی نابینا عامل حافظ غلام اللہ کا موبائل نمبر شیئر کریں، تو ویڈیو کے آخر میں ہم وہ بھی شیئر کریں گے۔ جو دوست ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ویڈیو کے آخر میں ہم ان کا نمبر شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف افغانستان سے پاکستان میں 4000 خودکش بمبار داخل کیے جانے کی اطلاع ہے، اور اس حوالے سے افغان طالبان کمانڈر نے باقاعدہ دھمکی بھی دے دی ہے، جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ یہ تمام تفصیلات آج کی اس ایکسکلوسیو ویڈیو میں شامل ہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، ہمیشہ ریسرچ بیسڈ ایکسکلوسیو ویڈیوز بناتا ہے، اور آپ کو مین اسٹریم میڈیا جو بکاؤ میڈیا ہے اس کی طرف سے پھیلائی گئی مایوسی اور نا امیدی سے بچاتا ہے، اور جو حقیقی صورتحال ہے خطے کی، دنیا کی، پاکستان کی اور ملک کی سیاست کی، وہ ساری آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ عمران خان اتنا بھی تنہا نہیں ہے جتنا کہ بظاہر نظر آ رہا ہے۔ جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حصہ آج بھی اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہے، اور جو نیا اسٹریٹجک بلاک ہے جس کی کچھ تفصیل آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اس کی جو نیا اسٹریٹجک بلاک ہے، جو اس کی 2 بڑی طاقتور ترین شخصیات ہیں، شی جن پنگ اور ولادیمیر پیوٹن، ان کے ساتھ عمران خان کا کس قسم کا ذاتی تعلق ہے، اور افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے وہ عمران خان پر کتنا اعتماد کرتی ہے، کہ جس کی وجہ سے اب ان کی پیرول پر رہائی ہی امن کی واحد ضمانت ہے کہ وہ ان 3 ممالک کا دورہ کریں اور معاملات کو جنگ کی طرف جانے سے روکیں۔ ناظرین، چین اور روس کی انٹیلیجنس رپورٹس میں یہ ہوش ربا انکشاف کیا گیا ہے کہ پینٹاگون اور امریکی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی سرپرستی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ شیطان بزرگ یا ابلیس اعظم کا کردار ادا کرتے ہوئے تیسری عالمی جنگ کے آغاز کا جو تھیٹر ہے اسے یوکرین سے جنوبی ایشیا میں منتقل کرنے کے ایک ہوش ربا پلان کی شطرنج پر عمل پیرا ہیں، اور اس بڑے مقصد کے لیے
यूक्रेन को अपने मफ्तूहा इलाकों की कुर्बानी देकर रूस के सामने शिकस्त फाश तस्लीम करने पर तैयार किया जा चुका है। मकसद सिर्फ ये है कि यूक्रेन जंग से जान छुड़वा कर अपनी तमाम तर तवज्जो पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान की जंग पर मरकूज़ करना चाहता है अमेरिका और नेटो बुलाक। और सितम ज़रीफ़ी ये है नाज़रीन कि इस जंग के दोनों मरकज़ी किरदार यानी पाकिस्तान और भारत दोनों इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चहीते हैं, लेकिन आपस में जंग पर तुले हुए हैं। रही सही कसर अफ़गान तालिबान ने पूरी कर दी है कि जो भारत के हाथों में खेल रहे हैं। यूँ हम कह सकते हैं कि इस जंग का तीसरा फरीक यानी अफ़गानिस्तान भी बरास्ता भारत अमेरिका ही के हाथों में खेल रहा है। इन हालात में उम्मीद की सिर्फ एक किरण है जो रावलपिंडी की अडयाला जेल से फूट रही है, और वो कैदी नंबर 804 है, जिस पर हमारे खित्ते की बड़ी ताकतें चीन और रूस पूरा एतमाद करती हैं। बल्कि अफ़गान तालिबान भी इसके खलूस के मोतरफ हैं। और इस सादा दिल और सच्चे इंसान की अज़मत का नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जेल में बैठा वो सब कुछ जानता है जो इक़्तिदार में मौजूद सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निगाहों से ओझल है। और इस क़यामत खेज़ जंग से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों को बचाने के लिए उसने अपनी पैरोल पर रिहाई के ज़रिए अफ़गानिस्तान के साथ अमन मिशन पर भिजवाने की पेशकश की है, जिसके दूसरे मरहले में यकीनी तौर पर उन्हें चीन और रूस का दौरा करना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के खलूस और खित्ते के अमन से मोहब्बत का ये आलम है कि इसने अपने और अपनी जमात के ख़िलाफ़ जारी इंतकामी कार्रवाइयों के ख़ात्मे की कोई शर्त भी नहीं रखी और पैरोल पर रिहाई के ज़रिए अफ़गानिस्तान, चीन और रूस का दौरा करके इस जंग को टालने की बात की है। लेकिन हमारे हुक्मरानों की आंखों पर चूँकि ताकत का नशा चढ़ा हुआ है और ज़ाती व जमाती मफादात के पर्दे पड़े हुए हैं, इसलिए इमरान खान की इस मुखलिसाना पेशकश को कबूल नहीं किया गया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पहली इराक जंग से पहले सूरत हाल ये थी कि जो इराकी सदर सद्दाम हुसैन हैं उनके साथ भी अमेरिका के बेहतरीन ताल्लुकात थे, और क्योंकि उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ तवील जंग लड़कर अमेरिकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया था। और सऊदी अरब व कुवैत तो वैसे ही पुराने अमेरिकी इत्तेहादी थे, लेकिन सदर बुश सीनियर ने इसी तरह इबलीस आज़म और शैतान बुज़ुर्ग का किरदार अदा किया जिस तरह आजकल डोनाल्ड ट्रंप अदा कर रहा है। उसने इराक़ को यकीन दिला दिया कि अगर वो कुवैत पर कब्ज़ा कर ले तो अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं होगा, जबकि दूसरी तरफ कुवैत को यकीन दिला दिया गया कि वो डटा रहे और अमेरिका हर हाल में इसका दिफा करेगा। जब दोनों फरीकों को अमेरिका ने अपनी दोस्ती का और साथ देने का यकीन दिला दिया तो दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर अड़े रहे, और उनके दरमियान जो कोई कुछ लोग कुछ दो पर पुरअमन अंदाज में मामलात हल हो सकते थे, फिर वो न हल हुए और सद्दाम ने फिर कुवैत पर कब्ज़ा कर लिया। और जब उन्होंने कब्ज़ा किया तो अमेरिका ने अपना खेल खेलना शुरू कर लिया और फ़ौरन अपनी आंखें माथे पर रख लीं और कुवैत और सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर वहां अमेरिकी फ़ौजें भिजवा कर पहले अरब ममालिक पर कब्ज़ा किया और फिर इराक़ पर 2 बार हमला आवर होकर उसने इराक़ पर भी कब्ज़ा कर लिया। खित्ते के ममालिक को आपस में लड़वा कर पहले तबाह करना और फिर पूरे खित्ते पर कब्ज़ा कर लेना और काबज़ होकर वहाँ फिर बैठ जाना, ये पुराना अमरीकी फार्मूला है। लेकिन हमारे हुक्मरान तारीख़ से सबक हासिल नहीं कर रहे और आपस में लड़ने पर तुले हुए हैं खित्ते के तीनों ममालिक। जब ये आपस की जंगों में नाज़रीन उलझ जाएंगे तो फिर अब अमेरिका अपनी मर्ज़ी की गेमें खेलेगा और जो वादे उसने जंग से पहले किए होंगे तीनों ममालिक से वो उन पर पूरा नहीं उतरेगा। और ज़राए का ये दावा है कि फिर वो सिर्फ़ इंडिया के साथ अपने वादे निभाएगा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ अपने वादे पूरे नहीं करेगा। नाज़रीन,
خون پھر اس حالات میں افغانستان، پاکستان اور بھارت کے عوام کا بہے گا اور مفادات امریکہ اور نیٹو ممالک کے پورے ہوں گے۔ پاکستان، افغانستان اور بھارت میں جنگ چھیڑ کر امریکہ اصل میں یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے کہ چین اور روس پاکستان اور افغانستان کے راستے تجارت کرنے کے لیے یہاں ریلوے لائنوں، موٹر ویز اور پائپ لائنوں کا جال نہ بچھا سکیں، کیونکہ اس کام کے لیے دونوں ممالک میں طویل المدت امن کی ضرورت ہے، جس کا پیریڈ کم از کم 10 سے 20 سال ہونا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین اور سعودی عرب بار بار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی توجہ اس طرف دلوا چکے ہیں کہ وہ کم از کم 10 سال کے لیے عمران خان کی قیادت میں سیاسی طور پر ایک طویل المدت مستحکم حکومت قائم کرے۔ آخر کار ہوگا یہی جو خطے کے طاقتور ممالک اور ہمارے دوست روس، چین، ایران، ترکی، سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، فرق صرف یہ ہے کہ پہلے ہمارے حکمران خطے کو اس آگ میں جھونک دیں گے جو موجودہ حکمران ہیں، اور جب سال 1.5 سال کے اندر امریکہ کا اصل سازشی کردار ہر کسی کو نظر آ جائے گا، سمجھ آ جائے گا، تو پھر ہر کسی کو عمران خان ہی واحد نجات دہندہ نظر آنے لگ جائے گا، جو ہمیں اور عوام کو تو اب بھی نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 2026 اور 2027 میں کپتان کو لانا پڑے گا، لیکن اس وقت تک جتنی تباہی ہو جائے گی، جس قدر خون بہہ چکا ہوگا، اس سے آج بچا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آج تینوں ممالک کے جو حکمران ہیں، یعنی پاکستان، بھارت اور افغانستان کے حکمران ہوش کے ناخن لیں، اور خاص طور پر پاکستان کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے بطور نجات دہندہ والا کردار تسلیم کر کے انہیں موقع دے، اور ملک کو جنگ میں دھکیلنے کی بجائے 8 فروری کے حقیقی مینڈیٹ کے مطابق اقتدار کو عمران خان کے حوالے کیا جائے، یا ملک میں فوری نئے عام انتخابات کروائے جائیں۔ ناظرین، عمران خان نے یہ جنگ شروع کرنے کے حوالے سے بہت پہلے ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا، اور اس انکار کی بھاری قیمت بھی چکائی۔ اس کی حکومت ختم کی گئی، اس کی پارٹی کو تباہ و برباد کر دیا گیا، لیکن کپتان کے قدم ڈگمگائے نہیں الحمدللہ، اور وہ آج بھی ثابت قدمی کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، اور پاکستان کو بھارت اور افغانستان کے ساتھ جنگ میں جھونکنے کا اعلانیہ مخالف ہے۔ لیکن چونکہ یہ امریکی ایجنڈا ہے، اس لیے لندن پلان کے تحت فارم 47 کے ذریعے آنے والے حکمران چونکہ یہ وعدے کر کے بدلے میں اقتدار لینے کا سودا کر کے آئے ہیں، اس لیے اب افغانستان اور بھارت کے ساتھ جنگ چھیڑنا ان کی مجبوری بن چکا ہے۔ یہ ہے اندر کی صورتحال۔ پھر اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا، کتنی تباہی ہوگی، اس کا ان کوتاہ اندیشوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اچانک بمباری شروع کر کے افغانستان میں رجیم چینج کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کر لے گا، اور پھر شمالی اتحاد اور تاجکستان مل کر کابل تک کے شمالی اور ہرات تک کے شمال مغربی افغانستان پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ ہے وہ پلان جس پر ہماری حکومت سوچ رہی ہے کہ وہ بڑی آسانی سے عمل درآمد کروا لیں گے، لیکن انہیں اس حوالے سے کوئی شعور نہیں کہ جب پاکستان افغانستان پر بمباری کر کے وہاں قیامت برپا کر رہا ہوگا، تو افغان خودکش بمبار پاکستان میں کیا قیامت ڈھا رہے ہوں گے۔ سوشل میڈیا وار کے دوران افغان کمانڈروں کی طرف سے پاکستان میں داخل کیے گئے خودکش بمباروں کی تازہ ترین تعداد 4000 بتائی جا رہی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے پروپیگنڈا مشن کے تحت یہ تعداد بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہوں، لیکن یہ طے ہے کہ یہ تعداد سینکڑوں میں ضرور ہوگی، لیکن اور جو پاکستان میں دیگر ذرائع بتا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اپنے پروپیگنڈا مشن کے تحت سینکڑوں تعداد تو بتا رہے ہیں، لیکن جو پاکستان ہزاروں تعداد تو بتا رہے ہیں، لیکن پاکستان کو پہلے مختلف ذرائع سے یہ اطلاعات مل چکی ہیں کہ افغان طالبان عبوری حکومت کے امیر ملا ہیبت اللہ اخون زادہ نے تمام 30-32 اپنے جو گورنر ہیں ان کو اپنے اپنے صوبوں سے جو ان کے پاس دستیاب خودکش بمبار ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے
قندھار بھجوانے کا حکم پچھلے 15-20 دن پہلے دے دیا تھا، اور ان میں سے 200 بمبار پاکستان میں داخل کر دیے جانے کی خبر پچھلے ہفتے آئی تھی، اور یہ بھی خبر آئی تھی کہ 800 خودکش بمبار قندھار میں ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ کی براہ راست ثوابدید پر موجود ہیں۔ تو یہ ابتدائی تعداد تھی، اب 4000 کا فگر آیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ پاکستان نے ناظرین پاک افغان تجارت بھی اسی خدشے کے تحت بند کر رکھی ہے، کیونکہ انٹیلیجنس اطلاعات یہ ہیں کہ افغان طالبان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں بارود بڑی مقدار میں، یعنی بارود ٹرکوں میں اور سبزی کے اور فروٹ کے ٹرکوں میں اور کوئلے کے ٹرکوں میں بڑی تعداد میں بارود اور خودکش بمبار پاکستان میں بڑے پیمانے پر داخل کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے یہ اقدام کیا گیا۔ اگر پاکستان یہ اقدام نہ اٹھاتا تو اب تک واقعی 4000 خودکش بمبار اور ہزاروں ٹن بارود پاکستان پہنچ چکا ہوتا۔ اس لیے یہ تو اگرچہ اس کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں، لیکن پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں بارود اور بمبار بھیجنے کا جو منصوبہ تھا افغان طالبان کا، اس میں بڑی رکاوٹ آ گئی ہے۔ ناظرین، یہ خدشات موجود ہیں کہ خودکش بمباروں کی تعداد سینکڑوں میں ضرور ہے جو پاکستان پہنچ چکے ہیں، یا جو سلیپر سیل کے خودکش بمبار تھے وہ پہلے سے پاکستان میں موجود تھے، انہیں بھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہو گئی تو پھر پاکستان کے شہروں میں اور خاص طور پر تعلیمی اداروں میں خودکش حملوں سے قیامت صغریٰ برپا ہو سکتی ہے۔ اس وقت انہیں یاد آئے گا کہ عمران خان صحیح کہتا تھا کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہمیں کسی کی نہیں لڑنی، اور پرامن طریقے سے اس پورے خطے کو ہم نے خوشحالی کی جانب لے کر چلنا ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب کے مشہور نابینا عامل حافظ غلام اللہ کی، جو مختلف نفسیاتی و روحانی بیماریوں کا علاج آیات قرآنی کے ذریعے کرتے ہیں، اور استخارہ کا ان کے پاس انتہائی طاقتور عمل ہے، اور وہ نہ صرف خواب میں بلکہ جاگتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر کے موکلات کو اپنے مستقبل قریب میں آنے والے مختلف واقعات کے حوالے سے موکلات کے ذریعے بہت سا منظر دیکھ لیتے ہیں جو انہیں دکھایا جاتا ہے پردہ سکرین پر فلم کے انداز میں۔ بھارت نے ناظرین، انہوں نے کہا ہے، انہیں دکھایا گیا ہے کہ بھارت نے گجرات، راجستھان اور بھارتی پنجاب کی سرحد پر ہزاروں ٹینک، بختر بند گاڑیاں، توپیں اور ڈرون طیارے اور کروز میزائل پہنچا رکھے ہیں، اور مزید خطرناک ہتھیار بھی مسلسل پہنچا رہا ہے۔ ان ہتھیاروں میں اسرائیل اور امریکہ سے حاصل کیے گئے وہ میزائل، راکٹ اور توپ خانے کے گائیڈڈ گولے بھی شامل ہیں جن کی رینج 200 کلومیٹر تک ہے۔ جی ناظرین، حافظ غلام اللہ کو اپنے استخارہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 200 کلومیٹر دور تک مار کرنے والا توپ خانہ، میزائل، ڈرون اور دیگر جو خوفناک کروز میزائل اور دیگر ہتھیار ہیں وہ بھارت نے پاکستانی سرحد پر پہنچا رکھے ہیں، اور مزید بڑی تیزی سے مزید اسلحہ بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے ان کو کہ اس خطرناک اسلحہ کو جیسلمیر، بیکانیر سے لے کر جے پور تک پورے راجستھان میں اور گجرات میں پاکستانی سرحد کے بالکل قریب جمع کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف منصوبہ ان کا یہ ہے کہ رحیم یار خان، گھوٹکی، سکھر اور خیر پور کے سامنے یہ بھاری لشکر جمع کیا جائے، اور وہ جو جمع کیا جا چکا ہے، تو دوسری طرف بہاول نگر، فورٹ عباس کے سامنے صورتحال زیادہ تشویشناک ہے، ایسا کہنا ہے حافظ غلام اللہ کا اپنے استخارہ کی روح سے۔ وہ کہتے ہیں کہ استخارہ میں انہیں دکھایا گیا ہے کہ 9 دسمبر کے لگ بھگ بھارت رحیم یار خان، گھوٹکی، سکھر اور خیر پور کے ایریا میں پاکستان کے سی پیک موٹر وے، قومی شاہراہ اور مین ریلوے لائن کو ایک اچانک خوفناک حملے میں بڑے پیمانے پر نشانہ بنا رہا ہے، اور دوسری طرف بہاول نگر کے بارڈر پر ایک بڑا حملہ کر کے چولستان میں جو موجود ہیں تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال ایریا، وہاں پر وہ زمینی حملہ کر رہا ہے۔ ناظرین، بھارت نے حال ہی میں امریکہ سے اینٹی ٹینک جیولن میزائل
اور توپ خانہ کے گائیڈڈ گولوں کی جو ہنگامی فراہمی کا سودا کیا ہے ملینز آف ڈالر کا، اس سے بھی حافظ غلام اللہ کے استخارہ میں نظر آنے والے مناظر کی تصدیق ہوتی ہے کہ بھارتی منصوبوں میں پاکستان کے مختلف علاقوں پر زمینی حملہ کرنا بھی شامل ہے۔ ناظرین اکرام، حافظ غلام اللہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس جنگ میں لیزر گن اور جو اپنا الیکٹرو میگنیٹک گن وہ بھی استعمال کی جائے گی، اور مختلف قسم کی جو نئی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اس کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا، اور جو بھارتی ڈرون ہیں، بھارتی بم ہیں، بھارتی میزائل ہیں، ان کو فضا میں ہی ڈرون اور لیزر گائیڈڈ گولے جو فضا میں ہی ان کو ناکارہ کرنے کے لیے جو جدید ترین پاکستان کی ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کیا جائے گا، اور ان کے جو سگنلز ہیں وہ انہیں بالکل جیم کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، حافظ غلام اللہ کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستان کے جوابی حملے کے بارے میں بھی کچھ دکھایا گیا ہے، اور اس جوابی حملے میں پاکستان کیا کرتا ہے وہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حافظ غلام اللہ کے مطابق پاکستان پٹھان کوٹ سمیت بھارتی پنجاب اور جموں و کشمیر میں بھارتی ایئر بیسز اور میزائل تنصیبات پر تباہ کن حملے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس سے بھارت کی بڑا حملہ کرنے کی صلاحیت کو بہت بھاری نقصان پہنچ رہا ہے۔ حافظ غلام اللہ کا کہنا ہے کہ ان کے استخارہ کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکنہ جنگ 7 سے 10 روز تک جاری رہ سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ جنگ بندی ہو جائے گی کیونکہ دنیا اس میں داخل ہو جائے گی، لیکن افغانستان کے ساتھ جو جنگ شروع ہوگی وہ بہت لمبی ہوتی ہوئی انہیں نظر آ رہی تھی۔ حقیقت میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ تو ناظرین مالک کائنات ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ غیب کا اصل علم تو ذات باری تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اور انسانوں کو تو بہت محدود علم دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جس طرح ہم نے آغاز میں بتایا کہ بہت سے دوست نابینا عامل حافظ غلام اللہ کا نمبر شیئر کرنے کے لیے کہتے ہیں، جو شریر جنات کو شیشے کی بوتل میں بند کر کے اس کی ہمیشہ کے لیے جو اس کا متاثرہ شخص ہوتا ہے اس کی جان چھڑوانے کا ان کے پاس ایک عمل ہے۔ اس حوالے سے آج ہم ان کا نمبر شیئر کر رہے ہیں۔ ان کا نمبر ہے 0321153571۔ ایک بار پھر سن لیجئے، نابینا عامل شریر جنات کو بوتل میں بند کرنے والے مشہور جنوبی پنجاب کے نابینا عامل حافظ غلام اللہ کا نمبر سن لیجئے، 0321 1535 701، 03211535 701۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ایسے ہی ریسرچ بیسڈ ویڈیوز کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔